اور اسرار دنیا کے معزز ناظرین، یہ ویڈیو میں نے کبھی بھی نہیں بنانی تھی لیکن بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ روافض شاید سنیوں کے امن کو کمزوری سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ کیسے سنی علماء کا، اولیاء کرام کا، صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید روافض یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، یہ لوگ ڈرپوک ہو چکے ہیں۔ نہ، بالکل نہیں، بھول ہے تمہاری۔ ہم لوگ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن رہے، لیکن شاید تم لوگ یہ نہیں چاہتے۔ تو چھوڑو یہ سب تو بات کی باتیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں یار پھر کہ آخر یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی اور یہ فساد شروع کدھر سے ہوا، کیسے ہوا؟ یہ فساد شروع ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے سے۔ یہ معاویہ کی قبر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، پتھر ہم نے 2 مار چکے ہیں، لیکن دل ہمارا نہیں بھر رہا ہے۔ ہمارا دل کر رہا ہے پتھر پہ پتھر مارے اس حرامی کو، بے شمار لعنت معاویہ حرامی پہ۔ کیا علی کہ جب روافض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھل کے توہین کر رہے تھے تو تب آصف جلالی صاحب نے سٹینڈ لیا اور ایک صحابی رسول کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے سیمینار منعقد کیا۔ تو اسی دن روافض کو بہت بڑا شوق لگا کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر ہم نے اتنی پلاننگ سے سنیوں کے علماء سے ان پہ لانتے کروائی ہیں، تو یہ کدھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم تو یہ پیغام بھجوانا چاہتے تھے کہ ان جیسے کم عقل سنیوں سے کہ امیر معاویہ کو تو سنی بھی نہیں مانتے، تو یہ سنی کدھر سے کھڑا ہو گیا جس نے 14 صدیوں کے تمام اولیاء کرام، داتا علی جویری، غوث اعظم، پیر میر علی شاہ اور بڑے بڑے اکابرین کا عقیدہ سیمینار میں کھول کے رکھ دیا ہے۔ یہ عقیدہ بیان کر دیا ہے کہ 14 صدیوں کے تمام ائمہ کرام صحابی مانتے ہیں ان کو اور ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ تو اسی دن پلاننگ کر لی انہوں نے کہ اس شخص کے خلاف محاذ کھڑا کرو، یہ جو اشکان اہل بیت ہے اس کو گستاخ اہل بیت بنواؤ تاکہ اس سے عوام ہٹ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے جو سب سے پہلے جس ہستی کا استعمال کیا وہ ہے حضرت ابو طالب، کیونکہ 14 صدیوں سے تمام اولیاء کا، صحابہ کا، خود مولا علی کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن عوام اس چیز سے ناواقف ہے، تو کیوں نہ عقیدت کا سہارا لیا جائے۔ تو انہوں نے مجلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ایمان ابو طالب نہ مانے وہ یہ ہے، وہ ہے، اور جو بھی آپ جانتے ہو مطلب اچھے سے کہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں رافضی، اور ان کو دیکھتے دیکھتے ہمارے بھی نیم رافضی ملے نہ تو کوئی بات ہے حسین، نہ ہی کسی نے ایمان ابو طالب کے ٹاپک کو چھیڑا، جو تو ایمان کے قائل ہیں، نہ تو عدم ایمان والوں نے ان کے خلاف کچھ بولا، لیکن خام خام میں صرف روافض کو دیکھتے ہوئے ان نیم رافضیوں نے فتوے جھاڑنے شروع کر دیے۔ پہلے ایک کلپ سنو، اس کے بعد ایک اور سناتا ہوں۔ جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے، کبھی بھی نہیں، بولو کبھی بھی نہیں، بولو جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے، کبھی بھی نہیں، بولو کبھی بھی نہیں، بولو۔ یہ فتویٰ اب ہر ولی پہ لگتا ہے، صحابی پہ لگتا ہے، خود مولا علی پہ لگتا ہے، اس لیے ہم اس فتوے کو پھاڑ دیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں، غفران بھائی کے سٹائل میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب دوسرا کلپ۔ طالب مومن تھا یا نہیں؟ تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں ہے۔ ان سے ملیے جناب، یہ ہیں جی مفتی حنیف قریشی صاحب، شمشیر اعلی حضرت۔ ویسے ہنسی آتی ہے قسم اس بندے پہ، اور ترس بھی آتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اب یہ نہ تو ادھر کا رہا ہے نہ ادھر کا رہا ہے۔ پتر صحابہ تے بھونکو گے نا تے ذلت آپ ہی ہو جاندی ہے، اور سیدہ پہ بھونکو گے تو نسل بھی اجڑ جاتی ہے۔ اب یہ دلیل دے رہا ہے کہ تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں ہے، مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو لازمین ہے کہ ان کا باپ بھی مومن ہی ہو۔ اب میں مثالیں نہیں دیتا، لیکن مفتی صاحب کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کون کون سے صحابی ایسے ہیں جو خود تو صحابی ہیں لیکن باپ ایمان نہیں لایا۔ تو کیا اب ادھر بھی یہ دلیل بنا سکتے ہیں کہ تیرا باپ مومن ہے، فلاں صحابی کا باپ مومن نہیں ہے؟ اب یہ چند ریفرنسز دیتا ہوں جو زبان یہ سنیو تمہارے لیے استعمال کرے نا بڑے مجمع میں، اسی مجمع میں کھڑے ہو کہ اس سے کہو کہ ذرا نام لے کے نا اس ہستی پہ بھی یہ بول۔ یہ ریفرنسز دیکھو آپ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حوالے سے کوئی ایسا گستاخی کا، بے ادبی کا کلمہ یا جملہ نہ تو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور نہ ہی اس کو روا اور جائز سمجھتے ہیں۔ باقی رہی بات اہل سنت و جماعت کے موقف کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ اس کی تفصیلی طور پر وضاحت کروں گا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 41 پر آپ فرماتے ہیں کہ قد اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، 4772 نمبر روایت ہے۔ یہی واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ
جو ہے وہ صحیح مسلم کی اس حدیث نمبر 132 میں موجود ہے. روایت نمبر 510 اور یہ حدیث لے کے سیدنا عباس ابن عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام کے چچا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ حضور کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع دیا؟ حضور وہ آپ کی وجہ سے آپ کی حمایت بھی کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے وہ غضبناک بھی ہوتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ نچلے ترین درجے میں ہوتے. اب یہ جو لوگ کہنے والے ہیں کہ جب ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ خود کافر ہے غیر مسلم ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتائیں کہ یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ اچھا تو خیر جب اتنا زیادہ طوفان بدتمیزی جاری تھا تو مجبوراً آصف جلالی صاحب کو میدان عمل میں آنا پڑا اور عقیدہ اہل سنت بتانا پڑا. اور بس روافظ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ کچھ بولے اور ہم ٹرینڈ چلائیں کہ گستاخی ابو طالب، اور وہی ہوا، ٹرینڈ چلا بھی. اور نیم رافضی بھی بجائے یہ بیان دینے کے کہ ہم عدم ایمان والوں کو گستاخ نہیں کہہ سکتے وہ بھی شروع ہو گئے کہ آصف جلالی گستاخ ہے. واہ، آصف جلالی کیسے گستاخ ہو گیا؟ اس نے داتا علی جوہری، پیر میر علی، غوث اعظم اور ایسی عظیم ہستیوں کا عقیدہ بیان کیا ہے. ہمت ہے تو ذرا ادھر لگاؤ نا فتویٰ، لیکن نہیں لگائیں گے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو دیوار سے لگاؤ بس. باقی نہ تو عوام نے کتاب کھول کے پڑھنا ہے کہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ کیا ہے، نہ ہی تحقیق کرنی ہے کہ بس جو یوٹیوب پہ آ گیا نا بس اسی پہ آنکھ بند کر کے یقین کرنا ہے. تو خیر روافظ جب یہ سب کچھ کر چکے تو اب وہ کوئی بڑا ہتھیار ڈھونڈنے لگے کہ کچھ بڑا ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے اب یہ مکمل دیوار کے ساتھ لگ جائے. اور انہوں نے پھر سہارا لیا سیدہ کائنات کا کہ جلالی صاحب نے سیدہ کی گستاخی کر دی. اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی رافضی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ خطائے اجتہادی گستاخی ہوتی ہے. ظاہر ہے یار بلا ایک ثواب ملنے پہ گستاخی تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ بھی عجیب منطق ہے کہ یہ کہا جائے کہ سیدہ نے ایک ثواب کیوں کمایا، جلالی نے یہ کیوں کہا کہ ان کو ایک نیکی ملی ہے؟ کیا اب ایک نیکی ملنے پہ یہ گستاخی کہو گے کہ ان کو ایک نیکی کیوں دی گئی؟ عجیب بات ہے یار. ویسے خیر اللہ ہدایت دے. تو بس ایک چال ہی چلنی تھی انہوں نے اور وہ انہوں نے چل لی. حالانکہ اس کے برعکس اس بندے کا بیان پرانا ہے جس میں واضح توہین ہے کیونکہ اس نے غلطی کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں. ظاہر اب جس کے بیانات سے رافضیت پھیل رہی ہو اس کے خلاف بول کے بھی کیا فائدہ ان کو. تو خیر ان پہ ایف آئی آر درج وغیرہ کروا کے جیل بھیجا گیا. لیکن مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ ایف آئی آر کاٹی، عدالت گئے یہ ثابت کرنے کہ یہ بندہ گستاخ ہے، لیکن عدالت جا کے حالات الٹے ہو گئے کہ جلالی صاحب نے الٹا عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ گستاخ ہیں. چاہ صحیح جے کہ نہیں پتر، یہی ہم کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں تم 14 صدیوں سے شکست ہی کھاتے آئے ہو. تم رافضی اگر اب تک ہو تو اپنے تقیے یعنی کہ منافقت کی وجہ سے کہ دل میں کچھ اوپر کچھ. آج اگر تم لوگ اپنا تقیہ چھوڑو پھر دیکھنا لانتوں کے میڈل نہ ملے تو پھر کہنا. پر تم ٹینشن نہ لو، اب ہم تمہارے عقائد عوام کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں گے. ہاں کہہ رہا ہوں انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. کافی عرصے سے ہم چپ تھے، ہم لوگ مطلب یہ انتشار نہیں چاہتے تھے کہ یہ شیعہ سنی ہم لوگ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے پھریں، لیکن شاید تم لوگوں نے بھاڑے کے ٹٹوؤں کو بٹھا بٹھا کے نا یوٹیوب پہ اور خود بھی طوفان بدتمیزی جاری کر کر کے یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے، ان کو تو جواب آتے ہی نہیں ہے. پتر آپ ذرا انتظار کرنا اور کوٹ بھی رکھنا. تو خیر وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ہستی جیل گئی اس ہستی کو دیوار سے لگایا گیا تو ان کے باطل عقائد، ان کے اندر کا بغض اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا. لیکن حکومت کدھر ہے؟ کوئی ایکشن ہی نہیں. پھر جب ان گستاخوں کو قتل کیا جائے گا تو پھر خان صاحب آ کے بولیں گے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے. جناب تسی کرو نا خدمت ہے تو پھر سانو کرن دی لوڑ بھی نہیں پہن لگی. تسی خود تے کچھ کرو نا، حکومت کر رہے ہو یا لوڈو کھیل رہے ہو؟ نواز شریف سے بڑا نااہل بندہ نکلا ہے تو بھائی ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگام ڈالو ورنہ بعد کے حالات نہ تو تم کنٹرول کر سکو گے اور نہ ہی ہو پائیں گے، اس لیے ہوش کے ناخن لے لو. تو بس یار آج کے لیے اتنی. اب اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو